الحال حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب مرتضی والی خطاب فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر، خاتم النبیین کانفرنس، حضرت قاری صاحب۔ گر سکھا دیا ہے، زندگی بتا دی ہے۔ اللہ پاک
ان کی محنتوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ لمبا چوڑا بات کیا ہے؟ ایک عام آدمی کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کر کے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ یا راہ پیا جانے یا باہ پیا جانے، کسے نال چند منٹ بندہ چل لے پتا چل جاتا ہے کہ ایک بندہ اخلاقی اعتبار نال کیسا ہے، کردار کے اعتبار نال کیسا ہے۔ بدقسمتی میں 100 سالہ عرصہ طویل گزر جانے کے باوجود ایک بد نصیب قوم آج تک سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہی نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کن کردار، کن اخلاق حسینہ، کن کردار جلیلہ کے مالک ہوتے ہیں، اور پاک پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر انتخاب کرنا ہے اپنے امام کا، اپنے استاد کا، اپنے ساتھی کا، اپنے بزرگ کا، تو پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے انتخاب کرو۔ مرزا صاحب کو ساتھی تو کیا، مولوی تو کیا، رہنما تو کیا، کوئی بدترین سے بدترین آدمی اپنا ساتھی کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، جس کے اخلاق رذیلہ، جس کے خیالات فاختہ، جس کے کردار کے اعتبار سے اتنے گندے اور رذیل حالات کہ جو آپ کے سامنے علماء کرام بطور تمسخر اور بطور مذاق روزے اول سے آخر تک اس کے حالات کے پیش نظر پیش کرتے رہتے ہوئے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور ایک طرف انبیاء علیہ السلام کا خلق عظیم، ایک طرف مرزے جیسے دجال کا جو نہ تو ذات کے اعتبار سے اعلیٰ، نہ پاک کے اعتبار سے اعلیٰ، ایک خلق اور اخلاق انبیاء علیہ السلام کی ذات اطہر کے جو ذات کے اعتبار سے اعلیٰ، جو پاک کے اعتبار سے اعلیٰ۔ آپ نے سنا کہ مرزا دجال کیا کہتا ہے؟ کہنے پر آیا تو اتنی اتنی اونچی باتیں کہی، کہتا ہے کہ یا ایھا النبیو، باورچی خانے میں رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ مرزا صاحب پر صحیح نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا النبیو، باورچی خانے میں رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا اس فاضل نبی کی وحی کا، جو جے وہی کہانی ہو جے نبی کہانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے سردی لگ رہی تھی، اور سردی کے عالم کے اندر مٹھیاں پہن والی محترمہ نگرانی، اور نام بی بی بانو ہے۔ واہ، بانو صاحبہ بھی فرمانے نے، بانو نہیں بانو اج کے سردی کے بھی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی گندی ذات، ایسے اخلاق رذیلہ، ایسے خیالات فاسدہ کسی شریف آدمی کے تصور میں آ سکتے ہیں؟ جب ہم ایسے بد کردار آدمی کو ایک شریف آدمی ہی نہیں تصور کرتے، اس کے لیے یہ بحث کرے کہ وہ نبی تھا یا نہ نبی تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ تو نبوت کی ہی توہین ہے۔ وہ تو اتنا رذیل اور گندا ترین انسان تھا کہ جس کی مثال نہیں دیتی۔ مگر اللہ اکبر، آج تک ہماری حکومت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ وہ کتابیں چھپتی رہی، بارہا چھپتی رہی، جس میں اسی ملعون نے لکھا کہ میں خان میں تھا اور میں نے اپنا سر سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ میرے لیے بھی باعث بات چیلنج نہیں ہے، ہر غیور اور باحریت انسان کے لیے یہ بات چیلنج کا کی حیثیت رکھتی ہے۔ شیعوں کے لیے، بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، ضیاء الحق کے لیے، اس کے جنیدوں کے لیے، اس کی حکومت کے لیے، اور یہ ہم کہنے پر ببانگے طور مجبور ہے جب تک یہ کتابیں حسبۂ ہستی سے مٹا نہیں جاتی، ان کتابوں کا چھپنا بند نہیں کر دیا جاتا، ایسی قلموں کو توڑ نہیں دیا جاتا، ایسی پریسوں کو ضبط نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہم سمجھیں گے یہ مرزائیوں کے
کتابوں سے ملک کو ہمیشہ کے لیے کم کرانا ہوگا. میں نے پڑھا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. زور سے کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم میں اپنے رب سے لو لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. سماعت عزیز پاک پیغمبر علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے معصوم تیرا نام کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہی کتنا میٹھا. یہ کہتا ہے او بسوطیتا کا نام محمد. محمد ذرا اپنے ہاتھ پھیلائیے میں تیرے ہاتھ کی لکیریں پڑھوں. میں دیکھوں کہ تجھ پر ٹونا ہے ٹوٹکا ہے سحر ہے جادو ہے. مگر اللہ اکبر ذرا اخلاق تو ملاحظہ فرمائیے ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. اور پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق سچے نبی کا اخلاق آپ فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. سچی بات سن کر کے بااخلاق پیغمبر کی بات سن کر عرض کرتا ہے اے ذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یہی ذکر ایک بار پھر پڑھ دیجئے. حضرت نے دوبارہ پڑھا. عرض کرتا ہے ذکر یا محمد. حضرت یہی ذکر ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے. حضرت نے تیسری دفعہ پڑھا. آپ پڑھتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. معظم ساتھ ہی پڑھے جا رہا ہے ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اخلاق انسانی زندگی کا معیار ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہ تو سوٹے سے یاد کیا نہ گالیوں سے یاد کیا. میں صدقے اس پیارے نبی کے پیارے امتیوں ذرا سنو تو صحیح. یہ پیارے نبی علیہ السلام نے دکھایا تو ایک ہی بات کو دکھایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شام تو ایرانی جاسوس آئے دشمن آئے قتل کا ارادہ لے کر. مگر پر رحمت پیغمبر علیہ السلام نے کھانا گھر سے کھلایا. بستر مسجد نبی میں بچھا کر کے دیے. اللہ اکبر. مسجد نبی میں بستر بچھا کر کے دیے اور رات ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. اتفاق یہ کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی کا بستر میں پیشاب ختم ہو گیا. دوسرا کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کیا بتاؤں بستر گندا ہو گیا ہے بستر پلید ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے بستر میں تیرا پیشاب ختم ہو گیا تیرا پاپ دھونے کے لیے آئے گا. ایک ان کے قتل کا ارادہ لے کر آئے گا. ایک ان کی عبادت والی جگہ پلید کر دی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ تجھے قتل کر دیں گے چھوڑیں گے نہیں. مگر صاحبو میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں اس طرح سے سر سجدے سے سلام پھر دیا. فرمایا میاں کوئی بات نہیں ہے کوئی حرجہ نہیں ہے. اس طرح گندا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
کیا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ حرام زادے ہے. بتائیے تو ذرا، ہم نے تو نہ مانا نہ تسلیم کیا. حکومت والوں، تحفظ دینے والوں، تم سوچو کہ ان الفاظ کے اعتبار سے اس نے ضیاء الحق کو کیا کہا، جنیدو کو کیا کہا، نواز شریف کو کیا کہا، سجاد ساجد حسین کو کیا کہا. بہرحال وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اخلاق کا حصہ ہے جسے اخلاق ڈھیلا کہا جاتا ہے، جسے عادات خبیثہ کہا جا سکتا ہے. مگر اللہ اکبر، ایک اچھے بھلے انسان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ گالیاں بکتا پھرے، بکواس بکتا پھرے، گندی زبان بکتا پھرے. نہ عقل حاضر ہو نہ دماغ حاضر ہو. جس بندے کو، ایسے آدمیوں کو جن بد نصیب قوم نے اپنا نبی تسلیم کیا، وہ جانے اور ان کا خدا جانے. ہمارا سچا نبی، ہم نے اپنے سچے نبی کو تسلیم کیا. انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہیں، آخرت میں بھی ہماری سرخروئی ہوگی. ہم ٹھوک بجا کر جس دعوے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا، کردار اتنا عمدہ تھا، سیرت اتنی عمدہ تھی، ذات اتنی اعلیٰ تھی، بات اتنی اعلیٰ تھی. رب کی قسم، ہم تو کیا اس دور کے مرزائی کیا، ان کا بابا ابو جہل بھی میرے نبی کے اخلاق پر انگلی نہ رکھ سکتا تھا. ایک دفعہ میرے نبی سے جو سلام کیا، دوسرے ساتھ والے نے کہا ابو جہل بتا تو بڑا عمرو بن ہشام، یہ جس آدمی کے ساتھ تم نے مساوا کیا ہے یہ کیا ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا، کہا کسی کو بتانا نہ، مگر اللہ ہے ہوا صدیق صدیق صدیق. اللہ کی قسم یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے. خدا کا فضل ہے، ہمارے نبی کی سچائی وہ سچائی ہے جس کو ابو جہل بھی تسلیم کرتا ہے. ماننا نہ ماننا اس کی بات کی بات تھی. بہرحال ہم اس نبی کے امتی ہے جو اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، جو اپنی ذات میں اعلیٰ، جو اپنی بات میں اعلیٰ، جو اپنے بیانات میں اعلیٰ، جو اپنے حالات میں اعلیٰ. ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ میرے نبی کا شان اعلیٰ، میرے نبی کا فرمان اعلیٰ، میرا نبی خطیب اعلیٰ، میرے نبی کا خطاب اعلیٰ. جس نبی کی شان اعلیٰ، اس نبی کی امت اعلیٰ. خدا کے فضل سے دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا قرب اور اثرات اس لیے عرض کیا گیا کہ یہ ایک جانچنے کا بہترین آلہ ہے سچے اور جھوٹے آدمی کا. جھوٹے آدمی کو جب بھی دیکھو گے گالیاں بکتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے پاؤ گے. مگر میرے نبی کا، میرے پیارے نبی کے امتیوں اخلاق اور کردار کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجرنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی محنتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہماری کوششوں کاوشوں کو سکھنے قدمے سکھنے دل میں شرکت فرمانے والے سب احباب کی محنتوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ ہم تیرے سچے نبی کے امتی ہوئے. اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنے سچے نبی کی شفاعت کبریٰ سے حقدار فرمانا. یا اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کی قیامت والے دن شفاعت چاہتے ہیں. ان ساری تکلیفوں محنتوں کے صلہ میں اللہ تم سے بخشش چاہتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں. اللہ قیامت والے دن اپنی بخششوں سے، اپنے نبی کی شفاعتوں سے اللہ ہم گنہگاروں کو حصہ دار بنانا، شرمندہ نہ کرنا. یا اللہ جس طرح دنیا میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائی ہے اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ سرخروئی عطا فرمانا.
بیان